نیا ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں پھر ابھی شروع ہو گیا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے، کوئی دہے منا رہا ہے، کوئی خمسہ منا رہا ہے، کوئی چلہ منا رہا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو میں ان حضرات کو کہ کہتے ہیں کبھی دہ مہدویت آ گیا ہے، کبھی دہ کرامت آ گیا ہے، ابھی بہت سے لوگوں کے درمیان نہیں پہنچا وہ خمسہ محسنیہ، تو یہ ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں تو میں یہاں سے ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح جلتے رہو گے، محبین اہل بیت ایک نہ ایک بہانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذکر اہل بیت کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے دنیا میں اکثر جگہوں پر اس بیوی کا جو مغصوب حقھا ہے، جو بنت رسول ہے، جو کنیز خداوند ہے، اس کا ذکر ایک دن ہوا کرتا تھا، لیکن آج علماؤں کی زحمت اور طلاب علوم دینی کی زحمات کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں اس کا تذکرہ 20 دن ہوتا ہے۔ ہم 20 دن اس بیوی کی فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے مصائب بیان کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کے مصائب میں گریہ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب بھی حدیث شریف کسا میں آیا کہ جب ہمارے محبین جمع ہوتے ہیں اور ہمارا تذکرہ کرتے ہیں تو پروردگار ان کے لیے 3 کاموں کو انجام دیتا ہے۔ ایک تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، دوسرا ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، تیسرا ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ نگاہ پروردگار میں ہم کتنے عزیز ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے مناسبت سے یہ محفل برپا کی گئی کہ جس میں اگر ہم جناب فاطمہ معصومہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہیں تو ہم اگر نگاہ ڈالیں کہ کیا تاریخ انسانیت میں کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے سلسلے میں، جن کی خصوصیت کے سلسلے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، تو اس میں برجستہ ترین خاتون ہمیں جناب مریم ملتی ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہم کو کچھ موارد ملتے ہیں جن سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ذہن ناقص میں 16 مورد ایسے آئے کہ جن کی بنیاد پر ہم جناب معصومہ قوم کے لیے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم ان کی شخصیت پر بحث کر سکتے ہیں، ان کی شخصیت کو بیان کر سکتے ہیں، ان کے لیے فضیلتوں کو تاریخ سے نکال کر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے کہ تاریخ تولد کے اعتبار سے پیش بینیاں۔ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے جس چیز کو بیان کیا، جناب موسیٰ جن کی ولادت کا ذکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہو رہا ہے اور وہ سارے مسائل جو پیش آئے، تو ایک نبی ہے، بقیہ ہمارے اور آپ کے ولادت کی خبر تو کہیں سے نہیں آتی۔ کوئی تو نہیں بتاتا کہ بھائی 10 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا آپ کے ہاں، 5 سال کے بعد۔ حد اکثر جو لوگ آج کی اس پیش رفتہ دنیا میں، ٹیکنالوجیکل دنیا میں بتا سکتے ہیں وہ 10 مہینے سے کم میں کہ بھائی آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، آپ کے ہاں آثار پائے جاتے ہیں۔ لیکن جناب موسیٰ کی ولادت کے لیے 40 سال پہلے پیشین گوئی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی الہی تھے، وہ ایک بڑا کام کرنے والے تھے، وہ ایک سلطنت کو پلٹ دینے والے تھے۔ اس لیے ان کے پیش گویان جو تھے اس بادشاہ کے، انہوں نے پیشین گوئی کر دی کہ دیکھو ایک بچہ آنے والا ہے۔ دوسری پیشین گوئی پیغمبر اسلام کے لیے ہمیں نظر آتی ہے تاریخ اسلام میں کہ ان کی پیشین گوئی کے لیے یہ جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں، انہیں 400 سال پہلے سے معلوم تھا کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، جو یثرب میں پیدا ہوگا۔ مسلمان تو بعد میں پہنچے، ہجرت کے بعد پہنچے، لیکن 400 سال سے وہاں یہود و نصارہ پیغمبر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔
تاکہ جب وہ آ جائے تو اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں ان کے ساری خصوصیات کو بیان کر دیا گیا ہے، ایک مفصل گفتگو ہے، جلدوں پر جلدیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہود و نصارہ نے انتظار تو کیا لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد کیا کیا اور آج تک کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس پر کئی جلدیں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں اور کون ہے ایسا تاریخ میں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، تو ہمیں دنیا کا اسارے دنیا یا اسارے خلقت مولا متقیان علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں کہ جن کے آنے کی خبر حضرت موسیٰ نے دی، حضرت داؤد نے دی، حضرت عیسیٰ نے دی، یعنی آنے والے کی خبر کس طرح دی کہ ایک نبی آئے گا، اس کا ایک وصی آئے گا۔ تو یہ خصوصیت ہم یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں میں پائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد امام نہم یعنی امام جواد کی ولادت کے لیے پیشین گوئی ہو چکی ہیں کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو اس خطے کے لیے، اس زمین کے لیے، اور امام چونکہ شیعوں سے مخاطب تھے اس لیے امام نے شیعوں سے کہا کہ وہ تمہارے لیے برکت ترین مولود ہے۔ تو یا تو ولادت سے پہلے پیش بینی کس کی ہوتی ہے؟ یا تو وہ نبی خدا ہو، یا تو وہ رسول خدا ہو، یا تو وہ وصی خدا ہو، یا وہ حجت خدا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیش بینی ان کی ولادت سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے یہ جناب معصومہ کیسی شخصیت ہیں کہ 47 سال پہلے، ولادت سے 47 سال پہلے امام نے کہا کہ ایک وجود ہمارے وجود سے جدا ہو کر شہر قم میں دفن ہوگا جو تمہارے لیے باعث سے برکت ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے جناب معصومہ، اس طرح سے ہے بی بی کی فضیلت۔ اس کے بعد ایک اور مرید، میں صرف 3-4 مرید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور مرید جسے عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایسا افتخار ہے جو صرف شاید انگشت شمار لوگوں میں یا خواتین میں تو بہت ہی کم پایا جاتا ہے، جو معصوم نہ ہوں، منصوص من اللہ معصوم نہ ہوں۔ ان میں سے کم لوگ ایسے ہیں، ہم نے جو سنا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے سنا کہ بھائی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سند دی چوتھے امام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ کیا بھوپی آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو خود ہی عالم غیر معلمہ ہیں۔ اس کے بعد ایک کاروان ہے جو مدینے پہنچتا ہے اور 7ویں امام کا منتظر ہے، امام آج آ جائیں گے، کل آ جائیں گے۔ کئی دن گزر گیا جب اس کاروان نے احساس کیا کہ بھائی اب رکنے کے سچویشن میں ہم نہیں ہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو یہ کاروان آخری ملاقات کو جب در امام کاظم علیہ السلام پہ پہنچا تو بیوی نے اپنی کنیز کو گھر سے بھیجا اور جا کر رئیس کاروان سے یہ کہلایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ سوالات ہیں یا کوئی شرعی مشکلات پائی جاتی ہیں تو انہیں تم ہمیں دے دو، ان کا جواب مل جائے گا۔ رئیس کاروان نے کہا امام تو گھر پہ ہے نہیں، کہا نہیں بی بی کا حکم ہے تم دے دو۔ اس نے جتنے سوالات تھے ان کو اٹھایا اور اس کنیز کے حوالے کر دیا، کنیز گھر میں لے کے آئی، بی بی نے سوالوں کو پڑھا، جواب کو لکھا، اور اس کے بعد یہ کاروان چل پڑا۔ مدینے سے کچھ دور ہی چلے تھے کہ کچھ دور اپنے الٹی یعنی سامنے کی سمت سے ایک کارواں دوسرا چھوٹا سا نظر آیا، رک گئے کہ دیکھیں کون آ رہا ہے، چونکہ بڑے اشتیاق سے گئے تھے امام سے ملنے، لہٰذا اسی آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی انتظار کرتا رہتا ہے تو چاروں طرف نگاہیں پھرتی رہتی ہیں کہ بھائی کہیں ادھر سے نہ آ جائے، کہیں ادھر سے نہ آ جائے۔ جب یہ کارواں نزدیک ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ اس کاروان میں ہیں، ایک آقا ہے، 2 غلام ہیں ان کے ساتھ یا 2 شیعہ ہیں ان کے ساتھ۔ سوال پوچھا کہ بھائی تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شیعہ ہیں، ہم اپنے امام سے ملنے آئے تھے۔ کہا جس سے تم ملنے آئے تھے میں وہی ہوں۔
کہا کوئی مشکل تھی تم کو؟ کہا نہیں مولا مشکل تو کچھ نہیں ہوئی، مدینے میں ہماری آپ کی طرف سے پذیرائی بھی ہوئی، ہمیں روکا بھی گیا، ہماری مہمان نوازی بھی کی گئی، لیکن ہمارے پاس کچھ سوال تھے۔ تو امام نے فرمایا تمہیں جواب تو مل گیا ہے۔ جیسے ہی امام نے کہا جواب تو مل گیا ہے، ان کے دل میں کچھ محسوسات جو ہے وہ ٹھیک نہ نظر آئے۔ انہوں نے سوچا کہ گھر میں گیا تھا، پتہ نہیں کس نے جواب دیا۔ امام نے کہا وہ جواب مجھے دکھا دو۔ جب وہ نامہ امام کے ہاتھوں میں دیا گیا، امام نے اس نامے کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد جب اسے کھولا، جب کھولنے کے بعد امام 3 مرتبہ فرماتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک معصوم کسی بیوی کے لیے اگر یہ کہے کہ فداہا ابوہا اور تکرار کرتا جائے تو وہ بیوی کتنی بعظمت ہوگی۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اور ولایت بیوی کی چوتھی خصوصیت، تیسری خصوصیت ولایت مداری ہے کہ جس کے سلسلے میں مولانا معظم صاحب نے بیان کر دیا۔ میں اسے تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا، بس صرف اتنی بات ہے کہ ایسی ولایت مدار خاتون انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ 4 اماموں نے اس کی ولایت مداری کی سند دی ہو۔ کوئی کہتا ہے میری پھوپھی کی زیارت کرو گے تو جنت چلے جاؤ گے، کوئی کہتا ہے میری بہن کی زیارت کرو گے تو میری زیارت کرو گے، کوئی کہتا ہے میرا ایک ٹکڑا قم میں دفن ہوگا، جب تم اس کی زیارت کو جاؤ گے تو تم نے میری زیارت کر لی، کوئی کہتا ہے وہ بیوی جب وہاں دفن ہو جائے گی تو اس کی شفاعت سے ساری دنیا کے شیعہ جنت میں چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ۔ یہ ہے اب ایک مورد اور بیان کر کے اس محفل کو یہی تمام کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک مورد یہ ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ کی جہانی شخصیت، کیسے جہانی شخصیت ہے بی بی کی تو قم میں دفن ہے، کون جانے گا اس افریقہ کے اس کونے میں جناب معصومہ بھی ہیں، کون جانے یورپ میں کہ جناب معصومہ بھی ہیں، کون جانے گا امریکہ میں جناب معصومہ بھی ہیں، کون ہمارے ہندوستان میں جانے کی جناب معصومہ بھی ہیں، وہ سمندروں میں رہنے والے کیا جانے کی جناب معصومہ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے کیا جانے جناب معصومہ ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں اور دیکھنا چاہیں کہ دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ آج ایسا نہیں ہے کہ جہاں جناب معصومہ کا نام نہ لیا جائے، شہر مقدس قم کا نام نہ لیا جائے۔ اسے کہتے ہیں کہ وجود برکت جہانی ہے جناب معصومہ۔ کیسے؟ جب کلام و فلسفے کی بات آتی ہے تو ابو علی سینا، حکمت کی بات آتی ہے، طبابت کی بات آتی ہے تو ابو علی سینا کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد جب علم کلام اور فلسفے کی بات آتی ہے تو ملا صدرہ کا نام آتا ہے، جب فلسفے کی بات آتی ہے تو علامہ طباطبائی کا نام آتا ہے، جب تفسیر اور ادب عرب کی بات آتی ہے تو محمد حسین طباطبائی اور آیت اللہ العظمی خوئی کا نام آتا ہے، جب کسی طرح جب علم تفسیر کی بات آتی ہے تو جواد یاملی صاحب کا نام آتا ہے، جب فقہ و اصول کی بات آتی ہے تو کبھی وحید خراسانی کا نام آتا ہے، کبھی ناصر مکارم شیرازی کا نام آتا ہے، کبھی جو ہے ہر اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہر علم میں جب نئے نظریات کی بات آتی ہے تو حسن زادہ آمولی صاحب سامنے آتے ہیں۔ جب ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ سب کہاں سے حاصل کیا تو ان سب کی انگلی ایک ہی حرم کی طرف ہوگی جسے حرم فاطمہ معصومہ کہتے ہیں۔ تو یہ بی بی ایسی کہ جس کے حاصل کیے ہوئے فیض سے آج پوری دنیا میں جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ قم سے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور ایک خصوصیت جو ہے جو کتابوں میں مجھے نہیں ملی، یہ
کل رات میں مطالعے کے بعد میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ خصوصیت جو ہے ایسا الہام ہوا کہ آپ بھی تعجب نہ کریں. خصوصیت جناب معصومہ کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ جسے میں بیان کروں گا تو آپ بھی تعجب نہ کریے گا. وہ خصوصیت مادری ہے. وہ خصوصیت مادری ہے کہ یتیم آئے یہاں لیکن اس کے بعد ماں کا احساس نہ ہوا. یتیم یہاں رہ کے ہو گئے لیکن ماں کا احساس نہ ہوا. وطن سے دور رہے لیکن ماں کا احساس نہیں ہوا. ماں کو کئی سالوں سے نہیں دیکھا لیکن ماں کا احساس نہیں ہوا. یہ ایک عجیب خصوصیت ہے جناب فاطمہ معصومہ کی جو سینکڑوں اور ہزاروں طالب علموں کو اور آنے والے زوار کو جن کا اس دنیا میں یہاں قم میں آنے کے بعد اگر ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں یا آنکھوں سے دور ہو گئیں تو ایسی مہر و محبت ہمارے سر پہ رہتی ہے جناب معصومہ کی کہ ہم کو 10 سال رہیں 5 سال رہیں 2 سال رہیں 1 سال رہیں ایک شب بھی اپنی ماں کا احساس نہیں ہونے دیتی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تقبل منا انك انت السميع العليم. الهي بحق محمد واهل بيته. الهي بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليهم اجمعين وبحق فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہم سب سے اس مختصر سی محفل اور مجلس کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی دنیا میں شیعیان علی بن ابی طالب آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ معصومہ کا ہماری خواتین کو سیرت فاطمیہ اور سیرت زینبیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ معصومہ کا اور تجھے واسطہ ہے باب الحوائج ان کے پدر بزرگوار کا. پروردگار جہاں بھی دنیا میں اور خصوصی واسطہ تجھے امام جواد کا کہ جن کے لیے بیان ہوا ہے کہ اگر جوانوں کے لیے دعا کرنی ہے تو امام جواد کا واسطہ دے کے دعا کریں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جہاں بھی دنیا میں شیعیان کے گھروں میں کوئی جوان اگر بیکار ہے یا کوئی ہماری بہن بغیر شادی شدہ ہیں تو پروردگار ان کی شادی کے وسائل فراہم فرما اور جوانوں کو روزگار عطا فرما اور جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار ہم جس مقصد سے اس شہر مقدس میں آئے ہیں جناب معصومہ کا واسطہ ہمیں علم حاصل کرنے سے زیادہ علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار طلاب کی مشکلات کو آسان فرما ان کی روزی میں برکت عطا فرما ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. اور پروردگار آخر میں تجھے واسطہ جناب فاطمہ زہرا کی شکستہ پہلوؤں کا واسطہ جناب معصومہ کی فضیلتوں کا واسطہ تجھے جناب سیدہ کی گریہ کا واسطہ تجھے ان کی شکستہ پہلوؤں کا اور ان کے مصائب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو سن لے پروردگار. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات اللہ.